بھٹو اور کسنجر، عمران خان نے بھٹو کے خلاف کس بیرونی سازش کا حوالہ دیا؟ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کس بیرونی سازش کا حوالہ دیا؟ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ ایک تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا ایک خط بھی لہرایا جس میں بھٹو کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی۔ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پاکستان کو خطرہ ہے۔ برطانوی ریڈیو نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جیب سے ایک خط نکال کر لہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بیرون ملک سے ان کی حکومت کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے 45 برس پہلے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کی جانے والی ایک انتہائی جذباتی تقریر میں الزام لگایا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے امریکہ ہے جو انہیں اقتدار سے نکالنا چاہتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جسے امریکہ کی مالی مدد حاصل ہے تاکہ میرے سیاسی حریفوں کے ذریعے مجھے نکال دیا جائے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ ویتنام میں امریکہ کی حمایت نہ کرنے اور اسرائیل کے مقابلے میں عربوں کا ساتھ دینے پر امریکہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اپنے بیان میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ایک جوہری طاقت بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے خبردار کرنے کے باوجود جب انہوں نے جوہری پروگرام سے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا تو ہینری کسنجر نے انہیں دھمکی دی کہ تمہیں خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ مبینہ جملہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج بھی گونج رہا ہے، اور پاکستان آج جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس میں اس دھمکی اور اس کے نتائج کا بہت بڑا کردار ہے۔ تاہم اس کے گواہ صرف ذوالفقار علی بھٹو ہی نہیں، جو اپنے اقتدار کے آخری دنوں اور گرفتاری کے بعد بھی مسلسل چیخ چیخ کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتیں اور پاکستان کے مقامی صنعت کار جن کی صنعتیں قومی تحویل میں لی گئی تھی اس سازش میں شامل ہیں۔ ہینری کسنجر کے اس جملے میں تمہیں ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا کہ کسی آزادانہ ذرائع سے تصدیق تو نہیں ہو سکی ہے، لیکن اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ڈپٹی چیف مشن نے اپریل 2010 میں پاکستانی میڈیا کو اپنے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ وہ ایک پروٹوکول آفیسر کی حیثیت سے 10 اگست 1976 کو لاہور میں ہونے والی اس میٹنگ کے عینی شاہد ہیں، جس میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں ہینری کسنجر کی وارننگ کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ بھٹو نے اس وارننگ کو مسترد کر دیا اور ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا۔ میں اس وقت ایک پروٹوکول آفیسر تھا جب اگست 1976 میں کسنجر پاکستان آئے تھے اور لاہور میں بھٹو سے ملے تھے۔ بھٹو اسی نقطے پر پاکستان کی عوام کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران انہوں نے کئی مقامات پر ہینری کسنجر کی اس دھمکی کے اپنے دعوے کو دہرایا۔ بھٹو نے اپنے مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے، جس کی سربراہی مولوی مشتاق کر رہے تھے، یہ بات کہی کہ انہیں امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی۔ امریکہ کے سابق اٹارنی جنرل رامسے کلارک نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ میں سازشی تھیوریز پر تو یقین نہیں رکھتا، لیکن چلی اور پاکستان میں ہونے والے فسادات میں بڑی مماثلت ہے۔ چلی میں بھی CIA نے بنا طور پر وہاں کے صدر سلواڈور الاندے کا تختہ الٹنے میں مدد کی تھی۔ رامسے کلارک، جنہوں نے بھٹو پر چلنے والے مقدمے کو خود دیکھا تھا، لکھا ہے کہ ایک مذاق مقدمہ جو ایک کینگرو کورٹ میں لڑا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ابتدائی کارکنوں میں سے ایک علی جعفر زیدی، جمی کارٹر، دو باتوں پر پاکستان کے خلاف تھے، ایک ایٹمی پروگرام پر اور دوسرے انسانی حقوق کی صورتحال پر۔ بھٹو نے عدالت میں اپنے بیان میں بتایا کہ ہینری کسنجر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ری پروسیسنگ پلانٹ کے معاہدے کو منسوخ، تبدیل یا معطل نہیں کیا تو ہم آپ کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے۔ علی جعفر زیدی نے مزید کہا کہ جس روز بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے غالباً دوسرے روز میں اور ڈاکٹر سعید شفقت پنڈی میں ایک ریسٹورنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک صاحب نے ہمیں چائے کی دعوت دی ہوئی تھی۔ ہم صدر میں پیدل ہاتھی چوک سے ایڈورڈ روڈ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ہی بھٹو صاحب وہاں پہنچ گئے، کار سے باہر نکلے اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھا۔ اتنے میں انہیں دیکھ کر لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے اس وقت امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا ایک خط بھی لہرایا
جس میں بھٹو کو ایک مرتبہ پھر دھمکی دی گئی تھی۔ خط لہراتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مجھے ہی خطرہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کو خطرہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔